آپ حسد کرتے ہو، نعمتیں ہونے کے باوجود بھی حسد کرتے ہو، نعمتیں نہ ہو تب بھی حسد کر سکتا ہے انسان۔ عجیب و غریب بیماری ہے عزیزان کرام، عجیب و غریب نفسیاتی مرض ہے، نفسیاتی مرض ہے۔ بھئی دوسرے کو اللہ نے خوبصورتی عطا کی ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ دوسرے کو اللہ نے دولت عطا کی ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ دوسرے کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ لیکن اسے پریشانی ہے کہ کیوں اس کے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں، تو اس کی خواہش ہے کسی طرح سے یہ نعمتیں زائل ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرمان ہے کہ مومن کبھی بھی حسد نہیں کرتا دوسرے مومن سے، جبکہ منافق جو ہے وہ حسد کرتا ہے۔ بس جو شخص حاسد ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر منافقت موجود ہے۔ منافقت ہے، کیوں منافقت ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہوتا تو اپنی قسمت پر بھی راضی ہوتا، اس کی قسمت پر بھی راضی ہوتا۔ مومن کیا کرتا ہے دوسرے مومن سے؟ ایک چیز کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ غبطہ کرتا ہے، غبطہ۔ غبطہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حسد کے مقابلے میں ایک چیز ہے، ایک صفت ہے، اور خوبصورت صفت ہے، اچھی صفت ہے۔ غبطہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے اولادیں عطا کی، اس کے پاس نہیں ہے اولاد، اللہ نے اسے نعمتیں عطا کی، اس کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ بار الہ کتنا اچھا ہے کہ تو نے اسے اولاد دی، مال دیا، نعمتیں عطا کی، خدایا بہت اچھا ہے، وہ نعمت اس کے پاس رہے، اور اے خدا اسی طرح کی نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ اسے غبطہ کہتے ہیں عزیزان گرامی، غبطہ۔ ہمیں دوسرے مومن کے بارے میں غبطہ کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے کسی کو کسی سے حسد ہو، دشمن بن جاتا ہے، اپنے بھائی کا دشمن بن گیا، سگے بھائی کا دشمن بن گیا۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیسے اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی بھائی جو اللہ کا نبی ہے، جو پاکیزہ انسان ہے، جو اللہ کا برگزیدہ ہے، اور حضرت یعقوب جو اپنے بیٹے یوسف سے محبت کرتے تھے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ حضرت یوسف خوبصورت تھے، بلکہ ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی پاکیزگی کی وجہ سے۔ تو ان بھائیوں میں کیا پیدا ہوا؟ حسد پیدا ہوا، 11 بھائیوں کے اندر حسد پیدا ہوا، اور کہا کہ باپ کو تو ہم سے محبت نہیں ہے، یوسف سے بڑی محبت ہے، لہذا کیا کرتے ہیں؟ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تاکہ باپ کی ساری توجہ ہماری طرف رہے، یوسف سے توجہ ہٹ جائے۔ اب ذرا تصور کریں جانے گرام، باپ کی توجہات جذب کرنے کے لیے، اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے حسد پیدا ہو گئی کہ باپ یوسف کی طرف توجہ کرتا ہے، ہماری طرف توجہ نہیں کرتا، لہذا 11 بھائیوں نے مل کر سازش تیار کی کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیں، یا پھر کیا کریں؟ صحرا میں چھوڑ کے آ جائیں، گم ہو جائے ہمارا بھائی، تاکہ باپ کے پاس نہ یوسف رہے گا، نہ باپ یوسف کی طرف توجہ کرے گا، لہذا ساری توجہ ہماری طرف ہوگی۔ وہ باکردار تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی حضرت یوسف کی کیسے حفاظت فرمائی، کیسے انتظام کیا کہ وہ محسود جس سے حسد کی جا رہی تھی اسے کنویں میں ڈال دیا گیا، تاکہ یا وہ ختم ہو جائے یا پھر گم ہو جائے، کوئی اور اٹھا کر لے جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو ملک عظیم عطا فرمایا۔ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے کہ اگر فرض کر لیں کوئی مومن آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اور اگر وہ واپس لوٹ آئے آپ کی طرف، اسے احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کام کیا، میں نے برا کام کیا، میں توبہ کرتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، خدا سے بھی توبہ کرتا ہوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مومن کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کینہ دل میں بٹھا کر دشمنی دل میں بٹھا لیں، وہ بھی دشمن ہے، آپ نے بھی دشمنی دل میں بٹھا لی، نہیں، آپ اپنے لیے گنجائش چھوڑ، اس کے لیے گنجائش چھوڑیں اپنے دل کے اندر۔